عمر ایک نوجوان پولیس والا تھا۔ اسے سروس کرتے کافی سال ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی سروس کے دوران سینکڑوں مجرم پکڑے، سینکڑوں قاتلوں کو سزا دلوائی، مشکل سے مشکل کیس بھی وہ منٹوں میں حل کر دیتا تھا۔ لیکن آج زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے ایک ایسا کیس پڑا ہوا تھا جسے حل کرنا عمر کو ناممکن لگ رہا تھا۔ رات SHO صاحب نے عمر کو بلوا کر ایک عجیب و غریب کیس عمر کے حوالے کیا۔ اس کیس کی رپورٹ 4 دن پہلے درج کرائی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2 میاں بیوی 4 دن پہلے ایک رات MM روڈ پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان دونوں میاں بیوی کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ جب ان دونوں میاں بیوی کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس پوسٹ مارٹم سے ایک خوفناک رپورٹ سامنے آئی۔ ان دونوں میاں بیوی کے جسم سے کسی نے دل نکال لیے تھے۔ ان دونوں کا باقی جسم صحیح سلامت تھا، بس ان کے جسم میں صرف دل نہیں تھے۔ اور عمر 2 دن سے عجیب و غریب کیس میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک کسی کیس میں الجھا ہوا تھا کہ ایک دوسرا کیس بھی آ گیا۔ دوسرا کیس بھی پہلے کیس سے ملتا جلتا تھا۔ ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رات کو MM روڈ پر جا رہی تھی کہ کسی نے ان تینوں ماں اور بچوں کا قتل کر دیا، اور جب ان تینوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا ان تینوں کے جسم سے دل نکال کر باقی جسم وہیں گاڑی میں چھوڑ دیا۔ پہلے عمر یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو کسی بدلے کے چکر میں قتل کیا گیا تھا، تو دوسرے کیس میں اس کی یہ الجھن بھی دور ہو گئی۔ یہ کسی بدلے کا چکر نہیں تھا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا، وہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور اسے کیسے پکڑنا ہے، اور وہ جسم سے صرف دل ہی کیوں نکالتا ہے۔ وہ قاتل جو بھی تھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر کوئی انسان قتل کرتا تو اسے جسم سے صرف دل نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ عمر نے اپنی ایک ٹیم بنا لی اور 10-12 پولیس اہلکاروں کی MM روڈ پر ڈیوٹی لگا دی، اور وہ 12 پولیس اہلکار ساری رات MM روڈ پر گشت کرتے رہے، لیکن کسی نے کوئی قتل نہیں دیکھا۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب اس صبح ایک اور قتل کا واقعہ رپورٹ ہوا، اور وہ قتل بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسے اب تک کے 2 واقعات تھے، یعنی کہ جسم سے دل نکال کر قتل کیا گیا تھا۔ اب عمر کو صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ خود اور 12 اور اہلکار ساری رات MM روڈ پر گشت کرتے رہے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر اسی رات ایک اور قتل کیسے ہو گیا؟ عمر اس سارے معاملے سے کافی پریشان تھا۔ وہ صبح شام اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ دل نکال کر قتل کرنے والے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر عمر کے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی۔ اس نے CCTV کیمرہ پولیس گاڑی میں لگا دیا اور اپنے ایک اہلکار کو گاڑی میں بٹھا دیا، ساتھ ہی اس اہلکار کو 2 بھری ہوئی پسٹلز بھی دی، تاکہ اگر کوئی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ جواباً کارروائی کر کے اپنا دفاع کر سکے۔ سچ جھوٹ کی جو بھی حقیقت تھی آج سامنے آ جاتی، کیونکہ وہ قاتل کوئی بھی تھا ضرور اس پولیس اہلکار پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ کیس بالکل واضح ہو جائے گا۔ آج عمر کو یقین تھا وہ قاتل جو بھی تھا پکڑا جائے گا۔ عمر اس اہلکار کو MM روڈ پر بھیج کر خود اسٹیشن چلا گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہیں پولیس اسٹیشن میں بیٹھے بیٹھے عمر کی آنکھ لگ گئی اور وہ کچھ گھنٹوں کے لیے سو گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک بری خبر اس کے انتظار میں تھی۔ وہ پولیس اہلکار جسے کل رات اس نے گشت پر بھیجا تھا، اس کا قتل ہو گیا۔ اس کا قتل بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے اب تک قتل ہوتے آ رہے تھے، مطلب کہ سینے سے دل نکال کر قتل کیا گیا۔ عمر کو اس اہلکار کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی عمر کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ قاتل جو بھی تھا اس کی فوٹیج کار میں لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہوگی۔ عمر نے لیپ ٹاپ سے کار میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چلائی۔ اس نے پوری ویڈیو دیکھ لی، لیکن اس اہلکار کے قتل کی ویڈیو کہیں نہیں تھی۔ عمر نے اس اہلکار کے جسم پر خون دیکھا تھا، اس کا پھٹا ہوا سینہ بھی دیکھا تھا، لیکن پوری ویڈیو میں اس قاتل کی کوئی تصویر نہیں آئی۔ آخر ایسا کون تھا جس کی تصویر کیمرے میں بھی ریکارڈ نہ ہو سکی؟ اب عمر کو یقین تھا کہ وہ قاتل کوئی انسان نہیں، دل نکال کر قتل کر دینے والے کیسز بڑھتے جا رہے تھے۔
عمر کو اوپر سے مسلسل سخت آرڈرز مل رہے تھے کہ وہ جلد سے جلد اس قاتل کو گرفتار کرے۔ اسے کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا تو اس نے اگلی رات خود ہی ایم روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا یونیفارم کے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایم روڈ کی طرف چل پڑا۔ وہ قاتل جو بھی تھا آج سامنے آ ہی جاتا۔ ایم روڈ اس وقت بالکل خالی تھا۔ لوگ اس روڈ پر رات کو آنے سے بھی ڈرنے لگے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ عمر ابھی گاڑی سے نکل کر گاڑی کو چیک ہی کرنے والا تھا کہ کار کی ونڈو کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا، جانے کون تھی اور اس طرح اچانک کہاں سے آ گئی۔ کیا وہ ایم روڈ کے خوفناک قاتل سے واقف نہیں تھی جو اس طرح بنا ڈرے وہاں گھوم رہی تھی؟ اس لڑکی نے عمر سے کہا، میرا نام ثنا ہے، میں مسافر ہوں، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اب اتنی رات کو کوئی اور گاڑی بھی نہیں ملے گی، کیا میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی ہوں؟ برائے مہربانی آپ مجھے لفٹ دے دیں۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عمر ویسے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا اور یہ لڑکی بیچاری رات کو اکیلی سفر کر رہی تھی تو عمر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ عمر نے ایک بار پھر گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور اس بار عجیب طور پر گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ راستے میں ثنا نے خود عمر سے بات شروع کی اور بولی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمر نے بتایا، دراصل میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور ایک مجرم کی تلاش میں ہوں جو روزانہ راتوں کو مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ ثنا عمر کی بات سن کر خاموش رہی۔ عمر نے ثنا سے پوچھا، اور آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی خالہ کے گھر شادی پر گئی تھی، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا یوں اس طرح اکیلے سڑک پر؟ ثنا نے عمر کی بات پر کہا، مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا، یہاں پر کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ثنا عجیب انداز میں بولی۔ عمر نے اسے کچھ حیرانگی سے دیکھا اور ساتھ ہی اس قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک عمر کی نظر ثنا کی آنکھوں کی طرف گئی اور عمر نے حیران ہو کر ثنا کی آنکھیں دیکھی۔ وہ کافی لال ہو چکی تھی۔ عمر نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ ثنا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، میں راستے میں آ رہی تھی کہ تیز ہوا سے کوئی کچرا آنکھوں میں چلا گیا۔ عمر نے ثنا کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہ گاہے بگاہے ثنا کو دیکھتا رہا، لیکن ثنا عمر کو نہیں، عمر کی گردن میں موجود گولڈن لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ثنا نے عمر سے پوچھا، یہ لاکٹ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ عمر نے اپنے لاکٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ لاکٹ میری امی نے مجھے دیا ہے۔ ثنا نے کچھ عجیب نظروں سے اس لاکٹ کو دیکھا اور بولی، اچھا کیا خاص بات ہے اس لاکٹ میں؟ عمر نے جواب دیا، دراصل یہ ایک تعویذ ہے، اس میں گولڈن کور لگا ہوا ہے۔ ثنا کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ پھر ثنا نے کہا، گاڑی روکے، مجھے اترنا ہے۔ عمر نے حیران ہو کر پہلے باہر سنسان سڑک کو دیکھا، پھر ثنا کو دیکھا اور حیرانگی سے بولا، یہ تو خالی سڑک ہے، یہاں پر اتر کر کیا کریں گی آپ؟ لیکن ثنا نے ضد کرتے ہوئے کہا نہ، مجھے یہیں پہ اتار دو، مجھے جانا ہے کہیں۔ عمر کو ثنا کا لہجہ کافی عجیب لگا، لیکن اس نے گاڑی روک دی۔ ثنا گاڑی سے نکل کر باہر نکل گئی۔ عمر ایک بار پھر گاڑی چلانے لگا اور ثنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ساری رات ایم روڈ پر گاڑی پر گشت کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن اسے کوئی قاتل روڈ پر نظر نہیں آیا۔ اب اسے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ ایس ایچ او بار بار عمر سے کیس کی رپورٹ طلب کر رہا تھا اور وہ حیران تھا کہ اگر وہ ساری رات ایم روڈ پر گاڑی چلاتا رہا تو وہ قاتل اس کے سامنے کیوں نہیں آیا۔ عمر نے ہمت نہیں ہاری اور اگلی رات پھر ایم روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر انہی سڑکوں پر تھا، ادھر سے ادھر گاڑی چلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ اچانک اسے دور سڑک پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ عمر گاڑی موڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوا کیونکہ وہ ثنا تھی۔ عمر نے گاڑی ثنا کے پاس روک دی اور اس سے پوچھا، آپ پھر سے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ثنا نے سرخ آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، کل رات میرا پرس یہیں پہ گر گیا تھا، وہی ڈھونڈنے آئی ہوں۔ عمر نے کہا، اچھا آئیں، گاڑی میں بیٹھیں۔
اتنی رات کو اب اکیلے کیسے گھر جائیں گی؟ ثنا آ کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمر گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگا۔ ثنا نے عمر سے پوچھا، آپ ایک بار پھر اس سڑک پر کیوں آئے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، کیونکہ میں ابھی تک اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کے دل نکال کر قتل کر دیتا ہے۔ ثنا بولی، ہو سکتا ہے وہ قاتل آپ کو کبھی نہ ملے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بھی دل نکال کر قتل کر دے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ثنا کا لہجہ کافی عجیب تھا۔ عمر نے بہادری سے جواب دیا، دراصل مجھے خود سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہے جنہیں وہ قاتل روز مارتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قاتل ہے کون۔ ثنا نے زوردار قہقہا لگایا اور عمر اس قہقہے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ عمر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑی، جس کا چہرہ کافی لال ہو رہا تھا اور ماتھے پر کافی پسینہ آ رہا تھا۔ عمر نے ثنا سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ثنا نے پراسرار لہجے میں عمر کے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ عمر نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ کچھ آگے جا کر ثنا نے اچانک عمر سے ایک سوال اور پوچھا، آپ کا لاکٹ بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہا ہے۔ عمر نے مسکرا کر لاکٹ کو دیکھا، کیا آپ یہ لاکٹ ایک منٹ کے لیے اتار کر مجھے دکھا سکتے ہیں؟ عمر کچھ معذرت سے بولا، آئی ایم سوری، دراصل میری ماں نے کہا تھا یہ لاکٹ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا۔ ثنا نے التجائی انداز میں کہا، پلیز ایک بار یہ لاکٹ اتار کر دکھا دیں مجھے۔ عمر نے کہا، سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کی بار ثنا کو کافی غصہ آیا اور اس کا لہجہ اور انداز بالکل بدل گیا۔ وہ غصے سے بولی، میں نے تم سے کہا نا یہ لاکٹ اتارو۔ عمر ثنا کے لہجے اور انداز پہ بری طرح چونک گیا اور گاڑی کو بریک لگا دی اور پیچھے مڑ کر ثنا کو دیکھا تو ثنا کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس کے دانت بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ عمر کافی حیرانگی سے ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے جلدی سے پستول اٹھا کر ثنا کو دیکھا اور غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ ثنا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں اور اس نے عجیب آواز میں جواب دیا، میں وہی خونی چڑیل ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ عمر نے پوچھا، تم کیوں کرتی ہو لوگوں کے خون اور ان کے جسم سے دل کو کیوں نکالتی ہو؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ میں لوگوں کا دل کچا کھا جاتی ہوں اور اپنی بھوک مٹاتی ہوں۔ میں تمہارا دل بھی کل نکالنے والی تھی، لیکن تم اس لاکٹ کی وجہ سے بچ گئے جس کے اندر تعویذ ہے۔ آج میں تمہیں قتل کر دوں گی، اپنا یہ لاکٹ اتار کر پھینک دو۔ عمر اب سمجھ چکا تھا کہ اس لاکٹ میں ہی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ چڑیل اس کو قتل نہیں کر سکی تھی۔ عمر نے پستول سے 2-4 گولیاں اس چڑیل پر چلائیں، لیکن اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، اپنا لاکٹ اتار دو۔ عمر دل ہی دل میں کلام پاک کا ورد کرنے لگا۔ اس چڑیل نے عمر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر کو ہاتھ لگاتے ہی اسے کرنٹ لگا اور وہ پیچھے ہو گئی۔ عمر جانتا تھا کہ کرنٹ اسے تعویذ کی وجہ سے ہی لگا ہے۔ چڑیل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ عمر بھی باہر نکلا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ عمر اس چڑیل کے پیچھے بھاگنے لگا اور اس پر گولیاں چلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ اگر وہ چڑیل آج اس کے ہاتھ سے بچ گئی تو دوبارہ کبھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اور نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے عمر اس چڑیل کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ چڑیل بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک عمر کو ایک خیال آیا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈرتی تھی اور عمر نے وہ تعویذ گلے سے اتار کر اس چڑیل کے جسم پر پھینک دیا۔ چڑیل کے جسم سے تعویذ کے ٹکراتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ چڑیل چیختی، تڑپتی اور جلتی رہی اور کچھ ہی لمحے میں اس چڑیل کا وجود ختم ہو گیا۔ اب اس کے جسم کی جگہ پر سڑک پر جگہ جگہ راکھ پڑی ہوئی تھی۔ عمر نے جا کر اپنا لاکٹ اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آج ایک بہت خوفناک چڑیل سے اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آزاد کروا لیا تھا۔